बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब हफ़ीज़ुल्लाह से एक सवाल किया गया। साइल ने जो सवाल किया है उसमें सबसे पहले ये बात लिखी है कि मैं दावत व तबलीग का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि दावत व तबलीग का ही एक फ़र्द हूँ, दावत व तबलीग का ही एक साथी हूँ। लेकिन दावत व तबलीग वाले जो साथी है जब बयान करते हैं तो अपने बयान में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो कि शिरक होती है, या फिर ऐसी जो है बातें होती है जो कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी की तरफ इशारा करती है, दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की तरफ इशारा करती है, या फिर जो है मौजू और मनगढ़ंत हदीसें बयान कर देते हैं। तो ऐसी हालत में दावत व तबलीग के काम से जुड़ा रहना क्या दुरुस्त होगा, या फिर जो है दावत व तबलीग के काम को तर्क कर दिया जाए? क्या कहती है शरीयत इस बारे में? हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब से ये एक सवाल किया गया है। मेरे अजीज़ साथियों, इस सवाल का जवाब भी मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। इससे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है लॉ ऑफ इस्लाम। उस पर इंशाअल्लाह फ़िक़ही मसाइल पेश किए जाएंगे। अगर आप हमारे उस चैनल पर जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों तक पहुंचाए, लोगों को पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। मेरे अजीज़ साथियों, ये बात ज़हन नशीन रखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये बात बता दी गई है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया के वारिस उलमा है, उलमा अंबिया के वारिस है। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीनार या दिरहम का वारिस नहीं बनाते, बल्कि इल्म का वारिस बनाते हैं। तो इल्म जो है वो उलमा के पास है। और मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बताने की कोशिश करता हूँ कि उलमा के साथ लग कर चले, उलमा को साथ रखे, उलमा का दामन पकड़ के रहे, ताकि जो है गुमराह होने से बच जाए। गुमराह होने से बचने का वाहिद रास्ता आज इस दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उलमा है जो आपको दिखाएंगे। उलमा सितारे की मानिंद है जो खुशकी और तरी में रास्ता बता रहे हैं। अगर आपने उलमा का दामन छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आपका कदम गुमराही की तरफ चल दिया। मैं अपनी वीडियो के कमेंट, इसमें जो है ना वीडियो में एक शख्स के कमेंट्स पेश करूंगा जिसने जो है उलमा को जाहिल और बदतरीन जाहिल कहा है, और कहा है कि ये तो जो है दावत व तबलीग वालों के वक्त ज़ाया कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हालांकि ये काम उलमा ने ही शुरू किया, और उलमा जब तक इसमें लगे रहेंगे तब तक जो है ये काम फलाह को पहुंचता रहेगा। और जैसे ही उलमा ने इससे किनारा किया, वैसे ही ये काम गुमराही का सबब बन जाएगा। मैं अपने हर वीडियो में ये बात भी बताने की कोशिश की है कि दावत व तबलीग का काम सिर्फ चिल्ला 4 महीने 10 दिन 3 दिन लगाना ही नहीं है, बल्कि ये तो एक तरीक़ा है दीन के रास्ते पे लोगों को लाने का। असल तो दावत व तबलीग अल्लाह का हुक्म पूरा करना, खुद भी अल्लाह का हुक्म पूरा करना और लोगों को अल्लाह के हुक्म की तरफ आमादा करना, बुराई से रोकना, नेकी का हुक्म करना, अल्लाह की तरफ बुलाना, ये दावत व तबलीग है। फिर चाहे वो खतीब खिताब कर रहा हो मिंबर से, चाहे मौज़िन अजान दे रहा हो मस्जिद में, चाहे कोई मुफस्सिर तफसीर लिख रहा हो कुरान की, चाहे कोई मुहद्दिस तशरीह लिख रहा हो हदीस की, किसी भी तरीक़े से नेकी का हुक्म कर रहा हो, बुराई से रोक रहा हो, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हो, वो दावत व तबलीग में लगा हुआ है। खाली चिल्ला 4 महीने लगाना दावत व तबलीग नहीं है। इस बात को मैं अपने हर वीडियो में बता चुका हूँ। अब अगर कोई ये समझते हैं कि भाई दावत व तबलीग सिर्फ चिल्ला 4 महीने लगाना ही दावत व तबलीग है और यही दीन है, तो उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ध्यान से सुनो, इख्तिलाफ ख़त्म होने का और सारी बातों को उलमा और आवाम में ये जो इख्तिलाफ चल रहा है ना कि भाई उलमा से कट जाओ, उलमा सोच रहे हैं कि भाई इनको साथ लगा लो, चिपका लो, वरना गुमराह हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम हर शोबे में काम करते थे अकेले अकेले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम भी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबिद भी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारी भी थे। यानी कि सारा दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, तो सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे।
اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر شعبے میں کام کر رہے تھے. یعنی کہ ایک وقت میں صحابہ اکرام عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور اسی طریقے سے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور یعنی کہ داعی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، ہر طریقے سے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور صحابہ اکرام بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ دین جو ہے تقسیم ہوتا چلا گیا. کوئی مفسر بنا تو کوئی محدث بنا، کسی نے شرح لکھی، کسی نے فقہ لکھی، اس طریقے سے. اب اس کی مثال یہ سمجھے کہ کوہ نور ہیرا ہے. کوہ نور ہیرا اگر زمین پہ گر کے ٹوٹ جائے تو اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے. اب اگر کوئی ایک اکیلا ٹکڑا یہ کہے کہ میں ہی کوہ نور ہیرا ہوں تو یہ بات بالکل غلط ہوگی. سارے ٹکڑے اگر یہ کہے کہ میں بھی کوہ نور ہوں، میں بھی کوہ نور ہوں، میں بھی کوہ نور ہوں، تو پھر تسلیم کیا جائے گا کہ ہاں یہ بھی کوہ نور کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بھی کوہ نور کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بھی کوہ نور کا ایک ٹکڑا ہے. تو سارے ٹکڑے مل کے پھر ایک کوہ نور بن جائے گا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بعد یہ دین جو ہے پھیل گیا، ٹکڑوں میں پھیل گیا، تو یہ کہنا کہ دعوت و تبلیغ والے ہی دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے. بلکہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ والے بھی دین کا کام کر رہے ہیں. علماء جو مفسر ہے وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، علماء محدث ہے وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، علماء فقیہ ہے وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو داعی غیر مسلموں میں دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو مسلمان جیسے کہ دعوت و تبلیغ والے، جو مسلمانوں کو بیدار کر کے اللہ کی طرف لا رہے ہیں، چلہ 4 مہینے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے مل کے پھر سے ایک کوہ نور بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایک ٹکڑا یہ کہے کہ باقی سب کوہ نور نہیں ہے، بس میں ہی کوہ نور ہوں، تو پھر یہ غلطی پہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب ٹکڑے کوہ نور کے ہی ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اگر علماء کے ساتھ مل کے چلیں گے، علماء کے ساتھ لگ کے چلیں گے تو انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے اور گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا جواب دیا ہے وہ سن لیجئے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں تبلیغی جماعت سے دین کو مجموعی طور پر بڑا نفع پہنچ رہا ہے، اس میں شریک ہونا بہتر ہے. البتہ بعض اوقات چونکہ جماعت کے عمرہ عالم نہیں ہوتے اس لیے ان کے منہ سے غیر محتاط باتیں نکل جاتی ہے. ایسے موقع پر ان کو نرمی اور محبت سے سمجھا دینا چاہیے، اور وہ بات نہ سمجھے تو جماعت کے اکابر میں سے کسی کی طرف رجوع کرے. یعنی کہ علماء کی طرف، دیکھو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کیا فرما رہے، علماء کی طرف رجوع کرے. جو دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے علماء ہیں ان کی طرف رجوع کرے اور ان سے کہے کہ حضرت یہ باتیں اس طریقے سے آج کل کہی جا رہی ہے، آپ جو ہے اپنے طریقے سے ساتھیوں کو سمجھائیں. اگر نہیں سمجھتے تو پھر میرے بھائیوں جہالت کے سوا کچھ نہیں بچتی آپ لوگوں کے پاس. کیوں؟ علماء کا دامن آپ نے چھوڑ دیا، علماء کی بات آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بس دین یہی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں، اچھا کرے برا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی حدیث لا دے معاذ اللہ، اللہ کی شان میں جو ہے ایسی باتیں کہہ دے جو کہ شرک کی طرف اشارہ کرتی ہو، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی حکایتیں پیش کر دے جو کہ ان کی طرف منسوب کرنا جائز بھی نہ ہو. تو یہ سب کی سب جو ہے پھر تباہی کا سبب بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کے بغیر اندھے ہے، اندھے دعوت و تبلیغ والے اندھے ہو جائیں گے. یہ ایسے ہے جیسے کہ نابینا ہو. علماء تو میرے عزیز ساتھیوں ستارے ہے، خشکی اور تری میں راستہ دکھانے والے، اندھیرے میں روشن چراغ ہے. اگر آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں آپ لوگوں کے پاس. اس لیے میں آپ حضرات سے پھر درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے علماء کا دامن تھام کے رکھے، علماء کے ساتھ لگ کے چلے. علماء کے ساتھ لگ کے چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ پھر اپنی ہی کہیں گے. آپ کو یہ بھی معلوم نہیں پڑے گا کہ آپ جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، بس ایک ہی، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. کوئی بھی واعظ، کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہوتا جس میں یہ نہ کہا جاتا ہو کہ تھوڑی سی دیر دین کی غور و فکر لے کر بیٹھنا 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. یہ حدیث بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، بالکل من گھڑت حدیث ہے. یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جھوٹ باندھا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور میں روٹی لگا دی.
ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو یا رسول اللہ، اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے یا اپنا دین زیادہ محبوب ہے؟ یہ مشہور حدیث ہے، اور اس کے کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، یہ بالکل موضوع اور من گھڑت حدیث ہے، اور اس کو بول رہے ہیں لوگ، اور اس کو بلکہ بڑا چڑھا کے بولتے ہیں، یہاں تک ایک وہ پیش کرتے ہیں حدیث کے طور پہ کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ 500 فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ نیری بکواس اور جہالت ہے یہ۔ تو یہ چیزیں پرموٹ کی ہے بغیر علماء کی تحقیق کے آپ لوگوں نے، اور منسوب کر دیا علماء کی طرف۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو علماء جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ لگ کے چلے، اور جو نہیں جڑے ہوئے ان کو اپنے ساتھ خوشامد منت کر کے جوڑنے کی کوشش کرے تو گمراہی سے بچ جائیں گے، ورنہ گمراہی سے نہیں بچا جا رہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276 کھول کے دیکھ لیجئے، مل جائے گا آپ کو یہ مسئلہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔